بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ حجر پہ پہنچ چکے ہیں، اور سورہ الحجر جو ہے یہ 15ویں صورت ہے، قرآن پاک کی مکی صورت ہے، اور اس کے زمانے نزول اور پس منظر اور مرکزی مضمون وغیرہ کے بارے میں تفہیم القرآن میں سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مضامین اور انداز بیان اس طرح کا ہے جو کہ سورہ ابراہیم سے بالکل متصل ہی لگتی ہے، یعنی دونوں صورتیں کم و بیش ایک ہی زمانے میں نازل ہوئیں، سورہ ابراہیم جو ابھی ہم نے ختم کی ہے اور اس کے بعد سورہ حجر۔ تو یہ دیکھتے ہوئے اگر یہ اسی زمانے کے نازل شدہ ہیں تو دو چیزیں بالکل نمایاں اس میں نظر آ رہی ہیں اس صورت میں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکہ میں ایک مدت گزر چکی ہے، اور مخاطب قوم جو ہے مسلسل ہٹ دھرمی کر رہی ہے، مزاحمت دکھا رہی ہے، ظلم و ستم کر رہی ہے، اور اس چیز کی اب حد ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مومنین تھکے جا رہے ہیں، دل شکستگی کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف مخاطبین کو تنبیہ کی ہے، ڈراوا دیا ہے، اور اس میں ایک انذار کا پہلو ہے، یعنی کہ سخت وارننگز اس میں آئی ہیں، اور دوسری طرف اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے۔ یہ دو مضمون اس سورہ میں مسلسل بیان ہوئے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں طرح طرح کی مزاحمت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی فرمائی۔ آئیے اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ کسی وقت کافر چاہیں گے
کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور مزے کریں، اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر تھی۔ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا، یقیناً تو مجنون ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ فرشتے تو ہم صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر اس وقت ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ ہم نے آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے کہ یہی کفار جو اس وقت آپ کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ یہ جو آپ کا مذاق بنا رہے ہیں یہ خود اس بات کی تمنا کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ڈانٹ پلائی ہے، سخت ڈانٹ، کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور پئیں اور فائدے اٹھائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، خود ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ کے بارے میں خود ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ کون سے مقامات ہیں جن پر یہ کافر تمنا کریں گے کہ وہ مسلم ہوتے؟ آئیے اس کے بارے میں تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے کفر پہ ندامت کریں گے، یعنی ندامت کا مطلب ہے کہ افسوس کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلم ہوتے۔ پہلے مقام وہ ہے کہ لکھا گیا ہے کہ یہ ان جہنمیوں کے بارے میں ہے جو دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے، ان کے جو گناہ ہے ان کی سزا انہیں مل جائے گی اور اس کے بعد انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا جائے گا، اس وقت یہ کافر اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ دو اور باتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک لکھا ہے کہ میدان حشر میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور وہ کافر دیکھیں گے کہ مسلم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلم ہوتے۔ بات یہ بھی ملتی ہے کہ یہ موت کے وقت تمنا کریں گے جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، تو اس وقت یہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلم ہوتے۔ واللہ عالم، یہ مختلف تفسیر میں مقامات لکھے ہوئے ہیں جس وقت یہ اس بات کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں سخت تنبیہ اور سرزنش کی ہے کہ دنیا میں، سورہ ابراہیم میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ چند روز دنیا میں فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ مرسلات میں بھی آتا ہے کہ اے جھٹلانے والو، تو تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدے اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ تو یہ ڈانٹ اس طرح سے پلائی گئی کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ یہ بتایا گیا کہ بستیوں کی ہلاکت کا کیا قاعدہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی، یعنی میعاد کا مطلب ہے کہ وقت مقرر تھا۔ کوئی امت اپنے وقت سے پہلے آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس وقت جب اس پر حجت پوری ہو گئی اور اس کی مہلت ختم ہو گئی، اور اس نے کسی امت کی تباہی اور بربادی کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے اس میں نہ ذرا برابر کمی ہوتی ہے اور نہ بیشی ہوتی ہے۔ یہ بھی اہل مکہ کے لیے ایک تنبیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس بھی دی ہے، رہنمائی بھی کی ہے کہ ابھی آپ کے لیے مہلت کا وقت موجود ہے، آپ اپنے شرک سے اور اپنے اس دشمنی سے باز آ جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو میعاد مقرر ہے اس وقت صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تم لوگ بھی جیسے پچھلے لوگ مٹا دیے گئے۔ اور اس کے بعد جو ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارتے، مسلسل ہم نے دیکھا کہ آگے پیچھے یہ مطالبے آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پہ قرآن اتارا گیا یہ تو مجنون ہے، اس کو جنون لاحق ہے، اور پھر ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتا، اگر تو سچا ہے تو فرشتے اتار کر لیا تاکہ تیرے ساتھ جو فرشتے آئیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے یا ہمیں ہلاک کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ فرشتے ہمیشہ حق کے ساتھ ہی آتے ہیں، یعنی عذاب کا حکم لے کر آتے ہیں، تو لہٰذا جب مہلت پوری ہوگی تو عذاب کا حکم لے کر آ جائیں گے، اور جب فرشتے نازل ہو جائیں گے اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تم فوراً ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آیات کا اگلا مجموعہ طویل ہے، 9 سے لے کے 25 تک۔ آیت نمبر 9 سے لے کے 25 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔
بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے۔ ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے لگیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں ناظرین کے لیے زینت دی، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش رکھ دی اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار میں ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجیں، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ علیم حکیم و علیم ہے۔ آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اب تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 9، پیچھے کی آیات کا تسلسل چل رہا ہے جو کہتے تھے کہ یہ شخص تو مجنون ہے اور یہ فرشتے کو کیوں نہیں اتار کے لے آتا، اور رہا یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رہا یہ ذکر، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ذکر جس کے لانے والے کو تم مجنون کہہ رہے ہو، یہ ذکر ہمارا نازل کیا ہوا ہے، اس نے خود نہیں گھڑا ہے، لہٰذا جو خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی براہ راست حفاظت میں ہے، نہ تو کافروں کا مٹانا اسے مٹا سکے گا، نہ دبانے سے یہ دب سکے گا، نہ تانے اور اعتراضات جو کر رہے تھے اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت گھٹ سکے گی، اور نہ ان کے روکنے سے اس کی دعوت رک سکے گی، اور نہ ہی یہ اس کے اندر رد و بدل کرنے کا کوئی موقع پائیں گے۔ لہٰذا قرآن کی جو حفاظت کے کئی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کے نزول کے وقت ان کی پوری حفاظت فرمائی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ رکھا، اور ان کے بعد اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ کیا، پھر اس کے الفاظ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے یہ کوشش کی کہ اس کے معنوں میں تبدیلی کر دیں، معنوی تبدیلی کر دیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا، لہٰذا یہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اترا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے ذکر یا نصیحت ہونے کے پہلو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ رکھا، سارے زمانے کے لیے نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی، ان کے تمام فرمودات یعنی تمام احادیث اور سیرت کے سارے پہلو قیامت تک محفوظ رہیں گے، لہٰذا قرآن اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، یہ شرف کسی پچھلی کتاب کو حاصل نہیں ہوا، کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا، تو امت کو جو یہ شرف ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ آگے آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک وہی مجرموں اور ہر دھرموں کی جو فرمائش ہوتی تھی کہ فرشتوں کو نازل کر دیں، اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر آسمان کے دروازے بھی ان پہ کھول دیے جائیں اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پہ چڑھنے لگیں، یعنی آسمان پہ چڑھنے لگیں، اس وقت بھی یہ بات یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، اس وقت بھی یہ رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور کہیں گے کہ یہ تو ہمیں صرف ہماری آنکھوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے بات بتا دی گئی کہ ان کے لیے یکساں ہیں، انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نشانیوں کا بار بار مطالبہ کرتے تھے، آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نشانیوں پر غور کرنے کے لیے کہا ہے، وہ نشانیاں جو دن اور رات نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آسمانوں میں جو نشانیاں ہیں ان کا بیان آیا۔ دیکھیے کیا نشانیاں، ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور انہیں ناظرین یعنی دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو بلند و بالا اور عرف اور اعلیٰ آسمان ہیں
اور اس آسمان میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے؟ یعنی ستارے ہوتے ہیں سٹارز اور سیارے پلانٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو بھی شخص اس نظام پہ غور کرے گا اسے بہت سارے عجائبات اور بے شمار روشن نشانات نظر آئیں گے، اور وہ حیران رہ جائے گا اس تخلیق پر، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے. پھر ایک نشانی یہاں پر آئی کہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے، یعنی وہ جو شوٹنگ سٹار ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہے. یہاں ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے پروں کو اس طرح مارتے ہیں جیسے پتھر پر کوئی زنجیر کھینچی جا رہی ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ان تک پہنچ جاتا ہے، اور جب ان کے دلوں سے اضطراب دور ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا ہے، اور وہ اعلیٰ مرتبہ اور گرامی قدر ہے. اس فیصلے کو چوری چھپے سننے والے بھی سن لیتے ہیں، اور چوری سننے والے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہوتے ہیں. سفیان جو راوی حدیث ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح وضاحت کی کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیا. کبھی یوں ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ سننے والا اس بات کو اپنے ساتھی تک پہنچائے، شہاب ثاقب آتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب اسے نہیں لگتا اور یہ بات اپنے سے نیچے والے ساتھی کی طرف منتقل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین تک پہنچا دیتے ہیں. سفیان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر یہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس جادوگر یا کاہن کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے. پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا ہے، مگر پھر بھی اسے سچا سمجھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس نے فلاں دن یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں واقعات رونما ہوں گے، اور وہ اسی طرح رونما ہو گئے، حالانکہ اس کی وہ پیشن گوئی اس بات کی وجہ سے سچی ثابت ہوتی ہے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. بخاری کی اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرشتوں کو سنائے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کو لے کر نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اس لمحے میں یہ جو شیاطین ہیں، یہ شیاطین ایک پر ایک کر کے زمین سے لے کے آسمان تک سیڑھی کے طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے اوپر والا اس فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں یہ بات بتا دی کہ کبھی وہ اسے سن لیتا ہے اور کبھی وہ سن کے نیچے والے تک پہنچا چکا ہوتا ہے. اس عرصے میں شہاب ثاقب یعنی شہاب مبین یہاں اسے کہا گیا ہے، وہ جو دہکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے جو آسمان سے مارا جاتا ہے، وہ اسے لگتا ہے اور وہ اسے جلا دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کو نیچے والے تک پہنچا چکا ہوتا ہے. پھر یہ نیچے والے اس سے نیچے والے کو اور اس سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ یہ چین جو ہے زمین تک پہنچ جاتی ہے. پھر زمین والا جو شیطان ہے وہ اس بات کو لے کر ایک نجومی اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے. نجومی اور کاہن کون ہے؟ وہ یہ سب جو فارچون ٹیلرز لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس میں باقی 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. تو یہاں یہ والی بات بتائی جا رہی ہے قرآن کے اس آیت نمبر 18 میں کہ چوری چھپے سننے والے کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دہکتا ہوا شعلہ اس کو مارا جاتا ہے. اس کے بعد پھر زمین کی نشانیاں آئیں. زمین میں کیا نشانی ہے کہ ہم نے زمین پھیلا دی، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگا دی اور معاش کے اسباب بنا دیے. یعنی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا بھی کیا، پھر پھیلایا، پھر وسیع کیا، بچھایا، اور پھر اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، کہیں وادیاں اور کھیت بنا دیے، کہیں صحرا بنا دیے، اور پھر اس زمین میں سے رنگ رنگ کی فصلیں اور پھل پیدا کیے، اور وہ ہر پھل اور ہر فصل جو ہے ایک مقررہ مقدار میں ہوگا، یعنی جتنی کی ضرورت تھی انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اس میں معاش رکھ دیا، یعنی کہ فائدہ رکھ دیا، اکانومیکل فائدہ رکھ دیا. اب طرح طرح سے لوگ ان چیزوں کو نکال کے ان سے پیسے حاصل کرتے ہیں. لکھا ہے معیشن، معیشت ان کی جمع ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزی رکھ دی ہے، اور پھر ان کے لیے بھی اللہ نے اس میں فائدہ رکھ دیا جس کو روزی دینے والے انسان نہیں ہیں، یعنی وہ جانور اور وہ مویشی جو اس میں سے کھاتے ہیں. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف طریقے کمانے کے تمہارے لیے رکھ دیے ہیں. جانور جن پہ تم سواری کرتے ہو، اور کچھ کو انسان اپنی خوراک بناتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. ان سب کا رزق
ہم نہیں دے رہے بلکہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں اور رزق اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے. یعنی اتنی فری سروسز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی کر نہ سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو نشانیاں بیان کی ان میں آسمان سے پانی کا نازل ہونا اور یہ پانی زمین کے اندر جا کر پینے کے قابل بنتا ہے. یہ سب بیان ایک سے دوسرے سے متصل ہیں بالکل. کہ اب یہ نشانی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر یہ ہوائیں بوجھل ہو جاتی ہیں. یہاں لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو بادل پر بھیج دیتے ہیں جو بادل کو بارآور کر دیتی ہے، یعنی اس کو پانیوں سے بھر دیتی ہے. جب وہ اچھی خوشخبری دینے والی ہوا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زمین میں پوری ہوا ادھر سے ادھر تک پھیر کے چلی جاتی ہے، پھر جاتی ہے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ہوا بھیجتے ہیں جو کہ ابھارنے والی ہوا ہوتی ہے، یہ بادلوں کو ابھارتی ہے، یہ اونچا اٹھاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجتے ہیں جو کہ جمع کرنے والی ہوا ہوتی ہے، یہ ان بادلوں کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف جگہوں سے جمع کر کر ایک جگہ پہ لاتی ہے. پھر ایک اور ٹائپ آف ونڈ آتی ہے جو کہ جس کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ بار آور کرنے والی ہوا، جو درختوں کو بار آور کر دیتی ہے. بار آور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے اور نئے درخت پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں. تو یہ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ مختلف طریقوں کی ہوائیں اس طرح سے آ رہی ہیں. اور یہاں پر یہ بات آئی کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یہاں کس ہوا کا ذکر ہے؟ جو بوجھل ہوائیں ہیں جس کے ذریعے سے پانی برسے گا. پھر وہ پانی جو برستا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میٹھا پانی نازل کیا جو کہ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو انڈر واٹر ریزروز کی صورت میں ہمیں وہ مل جاتا ہے اور ہم اسے پیتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا اور کھاری بنا دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا سورہ الواقعہ میں کہ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور سورہ النحل میں کہا اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو. تو یہ آیات بتاتی ہیں مختلف جگہوں کی کہ بارش کو آسمان سے نازل کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم انسانوں کے، اور نہ ہی اس پانی کو زمین کے اندر جا کر پینے کے قابل بنانا میٹھے پانی کی صورت میں نہیں ہمارے اختیار میں. زمین کے اندر جا کر اس کی کیمیکل کنڈیشن ہی بدل جائے اور یہ پینے کے قابل نہ رہے تو اسے کون دوبارہ پینے کے قابل بنا سکتا ہے؟ لہٰذا اس بنانے والی کا شکر واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کریں نعمتوں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے ایک اور بات بتائی کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بلا شبہ ہم زندگی اور موت دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے اور اسے دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں بھی اپنے قدرت کا بیان یہاں کر دیا. اسی رب نے مخلوق کو وجود بخشا ہے، وہی اسے موت دے گا اور وہی اسے دوبارہ بھی اٹھائے گا. اسی لیے آگے آ گیا کہ وہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا وارث ہے اور ان سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پہلے اور پچھلے سب لوگوں کو جانتا ہے. دو الفاظ ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اچھا یہاں مستقدمین اور مستأخرین کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں وہ مستقدمین ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ سب مستأخرین ہیں. تو یہاں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو مستقدمین ہیں جو مستأخرین ہیں سب کو جانتا ہے، اور زمین میں جو کچھ اجزاء ان کے جہاں کہیں بھی بکھرے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرے گا اور اس کے لیے انہیں جمع کرنا کوئی مشکل نہ ہوگا. نمبر 26 سے 50 تک کا ترجمہ سنیے. اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ سے تخلیق کیا. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے
اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ مانا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس یوم تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا اتباع کریں گے، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ اس میں قصہ آدم اور ابلیس آیا جس کی تفصیلات پر ہم پہلے کئی مقامات پہ نظر ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر آیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے، یعنی انسانوں میں سے ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے جس میں سے وہ اندر جائیں گے، اور لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس مقرر دروازے سے اندر داخل ہوگا، اور ہر جو مجرم ہے وہ اپنے اعمال کے حساب سے ہی جہنم میں بھی درجہ پائے گا، یعنی جہنم کے جس لیول پر ہوگا وہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ آیا جس میں یہ بات بتا دی کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، تم اس میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں جو بھی کینہ ہوگا یا حسد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ سارے جنتی تختے پہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے۔ یہاں سے ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور اب کبھی بھی فوت نہیں ہوگے، اب تم سدا جوان رہو گے اور کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ یہ اہل جنت سے کہا جا رہا ہے اور یہ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب درد دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومن بندوں کو کیا بتایا؟ اپنی رحمت کی، بے پایہ رحمت کی امید دلائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عذاب بھی دردناک ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان رہنے والی چیز ہے۔ سخت عذاب کا ڈراوا بھی ساتھ ساتھ چلے اور اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے پر ایمان بھی ساتھ ساتھ چلے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اہل ایمان جنت کے مستحق قرار پائیں گے، کیونکہ ان کے عمل پھر اسی طرح ہوں گے کہ وہ عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے ہر حرام سے بچیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بار بار جب بھی غلطیاں ہوں گی پلٹ پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے، اس سے معافیاں مانگیں گے اور امید رکھیں گے کہ وہ ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت جنتوں کا وارث بنائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پہ بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟
اے بھیجے ہوئے فرشتوں، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر یعنی سدوم والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی میں بھٹک رہے تھے، پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے آ لیا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، آمین۔ اس دعا کے بعد دوبارہ ترجمے کی طرف آتی ہوں۔ اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں تک ابھی ہم ٹھہرتے ہیں، یہ آیت نمبر 77 ہے۔ اب آیت نمبر 77 تک ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ آیا اور اصحاب لوط جن پر عذاب آیا، صرف لوط علیہ السلام کے اہل اور ان کی بیوی کو چھوڑ کر باقی تمام اہل اور اہل ایمان جتنے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ ہم پورا کا پورا قصہ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ ایک آیت ایسی ہے جس کو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ جب لوط علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس درمیان میں ایک آیت آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تمہاری زندگی کی، تمہاری عمر کی اور دنیا میں تمہاری بقا کی قسم۔ بقا کا مطلب ہے قائم رہنا۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لعمرکا کا، کہ تمہاری زندگی کی قسم۔ یہ 3-4 باتیں آئیں کہ عمرکا کے قسم اس طرح سے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور بات جس کے اوپر قسم کھائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مستی میں حد سے بڑھ رہے تھے۔ جو ان کا حال تھا، جس طرح سے وہ اپنے مہمانوں لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے پاس آئے تھے، بالکل مدہوش ہو رہے تھے، یعنی وہ چیز جو انہیں چاہیے تھی اس کی وجہ سے بالکل دیوانے مجنون کی طرح سے وہ گرے پڑ رہے تھے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 78 اور 79۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں ایکا والوں کی بستی کا حال آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ایکا والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں۔ اب یہ ایکا والے کون ہیں؟ لکھا ہے کہ ایکا کے رہنے والے سے مراد قوم شعیب ہے۔ انہی کے لیے یہاں اصحاب الایکا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایکا گھنے درخت کو کہتے ہیں، انہیں اصحاب ایکا کسی گھنے درخت کی وجہ سے کہا گیا، واللہ عالم، لیکن ان کا نام اصحاب ایکا کہا گیا یہاں۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کی صورتوں میں کہ ان کا ظلم یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، راستے کو کاٹتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ راستے کو کاٹتے تھے مطلب راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک زبردست چنگھاڑ اور زلزلے اور آسمان کے اوپر جو بادل کی صورت میں عذاب آیا اس کی صورت میں ان سے انتقام لیا۔ اور ان کی بستی اور قوم لوط کی بستی قریب قریبی تھی، یعنی فاصلہ زیادہ نہیں تھا، حالانکہ زمانے کے لحاظ سے ان میں فاصلہ ہے دونوں میں، لیکن جو علاقہ تھا ان کا قریب قریبی تھا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پہ موجود تھیں، یعنی کہ کفار مکہ آتے جاتے ان کے اوپر سے گزرتے تھے، ظاہر راستے پر تھے۔ تو یہاں ان کی دونوں کی مثالیں دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان تباہ شدہ بستیوں کو تم دیکھ چکے ہو، لہٰذا غور کرو کہ کس بنیاد پہ یہ تباہ ہوئیں، جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو کس لیے یہ تباہ ہوئیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 80 سے۔
اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ اچھا، اب یہ کون ہے حجر والے؟ کیونکہ سورت کا نام ہی سورہ الحجر ہے۔ اب یہاں وہ آیا اصحاب الحجر، لکھا ہے کہ اصحاب الحجر قوم ثمود ہیں، جنہوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور یاد رہے کہ جس نے اللہ کے ایک نبی کی تکذیب کی تو اس نے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کی، کیونکہ یہاں کیا آیا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، مرسلین۔ تو ایک رسول کی تو انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے کی کیونکہ وہ ان میں ہی موجود تھے، لیکن دیگر انبیاء کی انہوں نے کیسے کر دی؟ اس طرح کر دی کہ جب انہوں نے ایک رسول کو ڈینائی کیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام رسولوں کو ڈینائی کر دیا۔ اور یہ ہمارے عقیدے کا ایک نقطہ ہے کہ ایک نبی پر ایمان لانے والا تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئے گا، تبھی اس کا ایمان معتبر ہوگا کہ وہ اس نبی پر ایمان لایا جو اس کے دور میں آئے۔ اگر کسی شخص نے پچھلے گزرے ہوئے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کر دی، انہیں ڈینائی کر دیا، ایمان نہ لایا، تو اس کا مطلب اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ یہاں جماع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کی، مرسلین کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس نے صالح علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دیں جو ان کی صداقت کی واضح دلیل تھیں، اور ٹھوس و جامد چٹان میں سے اونٹنی کو نکال کر ان کے آنکھوں کے سامنے دکھایا، اور پھر وہ ان کے علاقوں میں چرتی پھرتی تھی، اور پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم آگے کی آیت کی طرف چلتے ہیں، 85 سے آگے چلتے ہیں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے، اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ آیات کس موقع پہ نازل ہوئیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اگنور کر دیجئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زمین اور آسمان کو اور سب کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر پورا کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کی گرفت سے بچ سکے، اور وہ ان کے عمل سے بھی باخبر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ مخالفین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے عمل سے بھی واقف ہے وہ۔ پھر یہ بات بتا دی گئی دوسرے کے فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کی بیہودہ گوئیوں پر جو بری باتیں یہ کرتے ہیں درگزر سے کام لیں، یعنی ان کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی، کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اس کے فوراً بعد یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس دنیا کی متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ ان تمام باتوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین اور تسلی ہے، اور وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں تھے۔ نبوت کی یہ عظیم ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مکہ میں ان کی تجارت قریب اب ختم ہو چکی تھی، اور بائیکاٹ کا وہ زمانہ وہ بھی گزر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ ان 10-12 سالوں کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار ختم ہو چکے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو غلام تھے جن کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی معاشرے میں، معاشی طور پر۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر بھی مسلمان جتنے تھے ایک مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس پر یہ کہ ان کو ہر طرف سے
تحقیر کی جاتی تھی، مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور سیرتی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض مواقع پر کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین پبلک کے بیچ میں نشانہ بنایا۔ یہ تمام قلبی، روحانی اور جسمانی جو تکلیفیں تھیں یہ مومنین کے اوپر گزر رہی تھیں، اور دوسری طرف قریش کے جو سرمایہ دار تھے وہ نعمتوں سے مالا مال تھے، خوشحالی میں مگن تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں یہ بتایا کہ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنے دل کو حزین کرو۔ ان کا انجام تو وہ ہے جو آنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انعام خاص عطا فرمایا کہ ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، لہٰذا آپ دنیا اور اس کی زیب و زینت کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ تو ہم نے دنیا داروں کو اس لیے دی ہے کہ ان کی آزمائش کریں، لہٰذا آپ ان پر رشک نہ کریں، اپنے دل میں کوئی حزن و ملال نہ لائیں کہ وہ آپ کو کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ سورہ شعراء میں بھی یہ بات آئی ہے، اور جو مومن آپ کے پیرو ہو گئے ہیں آپ ان کے لیے اپنا پہلو جھکائے رکھیں، یعنی کہ شفقت کے پہلو کو جھکائے رکھیں مومنین کے لیے۔ پھر سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ تو یہاں کون سے پوائنٹ آیا کہ یہ قرآن عظیم جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو عطا کیا تو وہ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، بلکہ اپنے بازو کو مومنین کے لیے جھکائے رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب یہ سبع من المثانی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے بہت اسٹرانگلی سامنے آتی ہے۔ مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد 7 طویل صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور یونس۔ کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں فرائض، حدود، قصے اور احکام بیان ہوئے ہیں، تو یہ سبع المثانی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہا گیا، جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ قول حضرت علی، حضرت عمر، حضرت بن مسعود، حضرت ابن عباس ان تمام سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس صورت کی ایک مستقل آیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تمہیں عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے اس بارے میں 2 احادیث بیان کی ہیں، جس سے یہی جو بیان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ سبع المثانی والقرآن العظیم یہ دونوں سورہ فاتحہ ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ ابو سعید بن معلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اس وقت صلاۃ ادا کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا مگر میں آپ کے پاس نہ گیا حتیٰ کہ صلاۃ سے فارغ ہوا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی، میرے پاس آپ کیوں نہ آئے؟ میں نے عرض کی کہ میں صلاۃ ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے کیا ارشاد باری تعالیٰ نہیں ہے کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی عظیم ترین صورت نہ سکھا دوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اور اب دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ ترجمہ ام القرآن سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ تو یہ بھی بخاری کی حدیث، یعنی دونوں احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ سبع المثانی اور والقرآن العظیم سورہ فاتحہ ہیں۔ آئیے اب اختتامی سورت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ آپ کی رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں، بلا شبہ ہم ٹھٹا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں۔
وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ سورت کے اختتام ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان آیات میں جو ہم نے آخر میں پڑھی کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ یہ مکی دور کی صورت ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ تو آپ نے اور صحابہ کرام نے باہر نکل کر کھلم کھلا دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ اس آیت میں کیا حکم آیا ہے کہ جس دین کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اسے نافذ کر دیں، لوگوں کو کھلم کھلا حق سنا دیں، کھول کھول کر سنا دیں۔ تو یہ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کے بعد جہری دعوت کا دور شروع ہوا، اور انہوں نے کھول کے سنانا شروع کیا۔ تو ایک بات یہاں یہ آتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں انہیں بالکل آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافی ہے، اور آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو تکلیفیں انہیں ہو رہی جو مومنین کو ہو رہی تھی، یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین آپ کو ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، آپ صلاۃ ادا کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون ملے گا، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور آپ اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ پھر یہ کہا اللہ نے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہیں۔ اس میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے نہ رکیں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی مدد کے لیے بھی کافی ہے، اور آپ اپنا وقت ذکر، تسبیح، تحمید، عبادت، صلاۃ اس میں لگا دیں۔ کب تک کریں یہ؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اس وقت تک آپ کو یہی عمل کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی حتیٰ کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے واپسی کا حکم آ پہنچا۔ مکے میں نازل ہونے والی یہ صورت جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، صلاۃ ادا کریں، نماز مشغول رہیں، عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ مکے میں نازل ہونے والی صورت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینوسلی عمل کیا یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب مزید 10 سال گزرے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آیا، اس وقت تک اس آیت کے پر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی پیروی اور سنت کی پیروی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تسبیح کریں، تحمید کریں، عبادت کریں، صلاۃ ادا کریں یہاں تک کہ ہماری بھی موت آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الحجر یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔